ڈاکٹر صاحب شرائط کا پہلو بہت اہم ہے. اب تو جو ہے وہ وکلا کی طرف سے بھی یہ زور دیا جاتا ہے لڑکی کو, خاتون کو, کہ وہ جو ہے وہ اپنے حقوق جانے اور کچھ شرائط اپنی طرف سے ایڈ بھی کرے, خلا کا حق لینے کے حوالے سے بھی, اور مرد دوسری شادی نہ کرے اس حوالے سے بھی, اور حق مہر کو بھی تیار کر لیا جاتا ہے. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا جو وہ قابل تنقید ہیں, جو شرط قرآن مجید یا سنت نبوی سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی, آپ اس کو فار دا ٹائم بینگ کسی معاشرتی ضرورت کی بنیاد پر اور اس کا جواز رکھ کر تو سامنے لا سکتے ہیں, مگر آپ کو اس کو مستقلاً عقد نکاح کا حصہ نہیں بنا سکتے. مثلاً یہ جو ہے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت, اب رجسٹرڈ نہیں ہوتا نکاح, مجھے کوئی بتا رہا تھا, جب تک کہ آپ پچھلی بیوی سے اجازت نہیں لے لیں. اب شریعت میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی اجازت ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں, کوئی اجازت ضروری, کوئی حدیث کوئی آیت اس پر نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایک معاہدہ عمرانی ہے, آپ نے چونکہ اکٹھے رہنا ہے تو یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے کہ آپ اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ آپ کی کیا وجہ ہے. بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے, لیکن دوسری شادی کی جو اجازت ہے اسلام کی طرف سے ہے, اسلام میں جو حکم ہے وہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کی وضاحت کریں. کیا مطلب؟ میں سمجھتی ہوں کہ محض جو ہے وہ پسند کی بنیاد پر آپ دوسری شادی کر لیں, تیسری شادی کر لیں. اور معاہدہ عمرانی کا کوئی متبادل لفظ بھی ہو سکتا ہے. معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ اس کا نا, تو بڑا اچھا ہے. دیکھیں اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیوی کو ٹیکنیکلی اسے پوچھنا ضروری نہیں ہے, اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسی سنت آپ ادا کرنے جا رہے ہیں جو بعد میں آپ کے کئی فرض قضا کروائے گی. صحیح. تو لہٰذا ایسی سنت ادا نہ کریں کہ اگر آپ اعتماد میں لے کے بیوی بچوں کو نہیں کر رہے تو بچوں کا ذہن خلاف ہوگا, ماں بچوں کا ذہن بھرے گی, گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو ان معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے, اور غالباً انہی معاملات کی بنیاد پہ انہوں نے یہ معاملہ بھی کر دیا. اب عدالتوں نے یہ معاملہ کیوں کیا اور قانون نے یہ کیا, اس کے اندر لاجک ہے, اس کا ایم ہی کنڈیم نہیں کر دینا چاہیے. لاجک یہ ہے کہ کل کو جب وراثتی معاملات آتے ہیں, اگر کسی نے 2 شادیاں کی یا 3 کی اور سب سے اولاد ہے, وہ کلیمنٹ لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر وہ کہتے ہیں کہ اب مرد کیا کرتے ہیں, 2 نمبری مرد کرتا ہے یہاں پہ آ کے. 2 نمبری مرد یہ کرتا ہے کہ وہ ایک نکاح رجسٹرڈ کرواتا ہے اور دوسرا نکاح فارم فل کروا کے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے. صحیح, یہ ہے اصل 2 نمبری. اب دیکھیں نا, اگر تو وہ اتنا صاف ستھرا ہے اور جی میں دوسری شادی کر رہا ہوں سنت ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ نمازوں کی سنت اس لیے چھوڑتا ہے کہ سنت ہے, اور نکاح اس لیے کرتا ہے کہ سنت ہے. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے سبحان کہ وہ جو نکاح اس نے نماز کی سنت اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ یہ سنت کیا اور اس نے جیب میں ڈال لیا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ کون سا خوف ہے کہ جو اس شو نہیں کر رہا؟ یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک ایشو ہے نا. اگر اسلام نے اس کو اجازت دی ہے ہمارا معاشرہ تو قبول یہ نہیں دوسرا کرتا, یا تیسرا نکاح کرتا ہے اور وہ پیپر جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال رہا ہے, بتاتا ہی کسی کو نہیں ہے. یہ کون سا خوف ہے؟ سیرت کو قبول نہیں کرتے نا. اچھا ابھی ہمارے جو ہے نا وہ 2 ٹاپکس اور بھی ہیں طلاق کے حوالے سے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, یہ جو خوف ہے نا کہ ہماری خواتین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی, یا بعض دفعہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاتا, اور یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو تب ہے نا کہ کسی کو عدل کرنے کا موقع دیا جائے, تبھی آپ کہیں گے جن کو موقع دیا گیا ہے ان کی مثالیں بھی تو ہمارے سامنے ہیں نا. یعنی دونوں طرف لے کے چلیں ہم کہ میاں اور بیوی دونوں کے حقوق اور دونوں کے درمیان جو ایک توازن کا ایک رشتہ ہے یا توازن کا ایک تعلق ہے, اسلام نے تو اس کو علامہ صاحب حق مہر کے حوالے سے بات ہوئی, مجھے یہ بتائیے گا کہ شرعاً کیا ہے, حق مہر کتنے اقسام کے ہوتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں ایک پاکستانی ایکٹریس بھی تھیں, انہوں نے جو ہے وہ حق مہر میں نماز فجر مانگی اپنے شوہر سے, تو کیا پیسوں کے علاوہ زیور کے علاوہ ایسی بھی کوئی آپشن ہوتی ہے؟ حق مہر کے لیے جو بنیادی چیز ہے کہ دونوں کا آپس میں جس حق مہر پہ راضی ہو جائیں, 5 روپے پہ راضی ہو جائیں, 50 لاکھ پہ راضی ہو جائیں, 5 کروڑ پہ راضی ہو جائیں, دونوں میاں اور بیوی جس حق مہر پہ راضی ہو جائیں وہ حق مہر ہے. البتہ سنت کیا ہے, مثلا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا 480 درہم تھا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں, تلوار ہے, گھوڑا ہے, زرہ ہے. فرمایا آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے, زرہ سیل کر دیں. میرے خیال میں زرہ 480 درہم کی بکی, اور 480 درہم ہی جو ہے وہ حق مہر بنایا گیا, اور اسی 480 درہم سے جہیز خریدا گیا. سارے انتظامات شادی کے اسی حق مہر کے پیسوں سے کیا گیا, جو مولا علی کی ملکیت تھا. اپنی طرف سے بیٹی کی طرف سے کچھ نہیں خریداری کی گئی, حالانکہ سید الانبیاء تھے, سید الرسل تھے, سب کچھ کر سکتے تھے. تو وہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ چاہتے تھے خود اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتے تھے, حق مہر سے سب کچھ کیوں خریدا کیا گیا؟ تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے, میری امت کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں, شادی میں مشکلات پیدا نہ ہوں, رکاوٹیں پیدا نہ ہوں. اب اس میں نا تیزی سے ہم گزرتے جاتے ہیں. حق مہر طے نہیں ہے,
صحیح۔ حق مہر کی اماؤنٹ متعین نہیں ہے. ہمارے ہاں 36 روپے حق مہر، شرعی حق مہر لکھ رہے ہیں. یہ کوئی یہ 36 سکہ رائج الوقت یہ کیا ہے؟ کچھ بھی. سکہ رائج الوقت سے مراد ہے جو اس وقت منی چل رہی ہے نا صحیح، کرنسی. حق مہر ہوتا ہے مرد کی مالی استعداد کے مطابق. کوئی 50,000 دے سکتا ہے تو 50,000 دے، کوئی 50 لاکھ دے سکتا ہے تو وہ 50,000 نہ دے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح صدقہ فطر ہر بندے کی سطح کے مطابق ہے مختلف، تو حق مہر ہر بندے کی مالی سطح کے مطابق ہے. صحیح۔ لیکن حق مہر واجب ہے. حق مہر طے کر کے نہ دینا حرام ہے. ہمارے ہاں حق مہر لکھا جاتا ہے اور جی کاغذیں لکھے ہوئے بیوی کو ملتے ہی نہیں. میں نے ایسی کئی عورتیں دیکھی ہیں جن نے اپنی زبان سے کہا ہے سانتے بھی نہیں پتا پائیو لینا بھی سی، وہ تو لکھے ہوئے سانو پتہ ہی نہیں، دیتے ہی نہیں ہیں لوگ. وہ تو دینا واجب ہے، اور واجب ہے، اور خدا نہ خواستہ نہیں دے سکتے، زیادہ لکھا گیا کسی وجہ سے، تو وہ پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک دوسرے سے اس عورت سے بیوی سے معاف بھی کروا سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے، تاکہ شرعی طور پہ کوئی خدا نہ خواستہ نکاح میں کوئی الجھن رکاوٹ نہ آئے، چونکہ بنیادی جزو ہے. حق مہر واجب ہے، بنیادی جزو ہے. اگر حق مہر معلق ہے تو وہ شادی معلق ہے، ایک وہ اولاد قسم معلق ہے ہے کہ جس کو ہم غیر موجود کہتے ہیں، جس کو آگے جا کے وہ کر لیتے ہیں کہ کل کو کوئی ایسا معاملہ ہوا. خلا کی صورت میں وہ نہیں ہوتا. جی خلا کی صورت میں وہ نہیں دیا جاتا. خلا کی صورت میں نہیں ہوتا. خلا کی صورت میں تو بعض اوقات عورت کو پیسے لوٹا کے اپنی جان چھڑوانی پڑتی ہے. خلا کی صورت میں یہ نہیں. خلا کی جو ڈیفینیشن ہے نا طلاق خلا کی، وہ یہی ہے کہ وہ عورت کیا کرتی ہے، اپنا حق مہر معاف کرتی ہے، یا دیگر کچھ اس کو پیسے دیتی ہے، مال دیتی ہے، یا کوئی چیز دیتی ہے، گاڑی لے لو، مکان لے لو، کچھ لے لو، مجھے طلاق دے دو. اچھا فائزہ نے ایک نشاندہی کی تھی، ایک خاتون ماڈل تھی یا اداکارہ تھی جنہوں نے حق مہر میں نماز فجر مانگ لی تھی، تو اس کے بارے میں وہ تو میں نے عرض کیا نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حق مہر تھا نا کہ وہ 10 سال انہوں نے بھیڑ بکریاں چرائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حق مہر جس پہ دونوں راضی ہو جائیں، صحیح، جس پہ راضی ہو جائیں. مثلاً کوئی حج عمرے پہ میں اب نکاح پڑھتا ہوں تو اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں جی ہمارا حق مہر جو ہے عمرہ یا حج ہوگا یا زیارت ہوگا، تو اگلے راضی ہو جاتے ہیں، وہ حق مہر کرا اچھا پاتا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، معقول بات کرنی چاہیے. فجر کی اذان، فجر کی نماز ہم میں سے کتنے ہیں جن کی قضا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے نا، بندہ بعد میں قضا پڑتا ہے. جی. تو اب عمرہ حج ہے، کیا خبر اچانک حالات ایسے ہوں آپ نہ کر سکیں. تو لہٰذا شریعت اور جو قرائن ہیں وہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ حق مہر اجلت میں دینا چاہیے، فوراً دینا چاہیے. مؤخر کیا ہوا حق مہر پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اتفاق رائے جس طرح بتایا ہو جاتا ہے، صحیح، لیکن اصل حق مہر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیں اس کا. صحیح. اچھا عہد نبی میں اس کی مثالیں ڈاکٹر صاحب ملتی ہیں ہمیں بٹ صاحب جی کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کی شادی ہوئی تو ان کا ہاتھ زعفران سے نا رنگا ہوا تھا. تو مطلب ایک علامت ہوتی تھی کہ بھئی اس کی شادی ہو گئی ہے. زعفران ایک رنگ تھا نا، جس طرح ہمارے ہاں مہندی لگاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم نے شادی کر لی؟ ہاں. ہمیں حق مہر کیا دیا؟ کہ سونے کی ایک ڈلیا دی ہے. بعد میں عبد الرحمن بن عوف بہت امیر ہو گئے تھے. اچھا اسی طرح ایک خاتون تھی، ان کی شادی ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے کس کے عوض شادی کی؟ تو اس نے کہا میں نے جوتے دو جو ہے نا یعنی جو جوڑے ہیں یعنی جوتے کے، اس کے بدلے میں نے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رضامند ہو؟ اس نے کہا ہاں میں رضامند ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس طرح ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا، ام سلیم کا. یہ عہد نبی کے اندر مثالیں ہیں. ام سلیم کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ ان کا جو شوہر تھا نا ابو سلمہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ ابھی یعنی کفر پہ تھے، یہ مسلمان ہو گئی تھی. تو اسلام کے اندر یہ تھا کہ جو اس وقت اگر شوہر مسلمان ہو جاتا بیوی کافر ہوتی، یا بیوی مسلمان ہوتی شوہر کافر ہوتا. اگر تو وہ شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو ان کا وہ پرانا نکاح برقرار رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ شرط لگائی تھی ام سلیم نے کہ اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہی میرا حق مہر ہے. تو مسلمان ہو گئے تھے. صحیح. ڈاکٹر صاحب طلاق کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حلال ہے مگر ناپسندیدہ عمل ہے. ناپسندیدہ ترین عمل. جی. تو زیادہ تر جو اس میں دیکھا گیا ہے وہ یہی عذر پیش کیا گیا ہے کہ غصے میں طلاق دے دی. کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اور یہ جو 3 بار لفظ کہنا ہے طلاق طلاق طلاق، تو کیا اس سے بھی ہو جاتی ہے؟ جی بتا 3 بار کہنا. یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں جو فقہی مذاہب ہے، 5 فقہی مذاہب رائج ہیں. پاکستان میں زیادہ تر 2 ہیں، احناف ہیں کثرت سے، حنفی ہیں جس میں بریلوی مکتب فکر بھی ہے اور دیوبند بھی ہے، اور دوسرا اہل تشیع. جی. ان معاملات میں کافی اختلاف پائے جاتے ہیں. اختصار یہ اصولی باتیں ہم کر لیتے ہیں. اصولی بات یہ ہے تطلاق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آزاد کرنا. فاضبوا، حضور نے جب فتح مکہ ہوا تھا نا تو کچھ ایسے سرداران جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضور نے فرمایا فاضبوا انتم الطلقاء، جاؤ تسی آزاد ہو، تو انہوں مارتے نہیں، آزاد کر دیتا. کسی کو اپنی اس قید و بند سے
شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ آپ نے کسی کو جو حد کے زوجیت میں لیا ہو تو اپنی زوجیت کی اس قید سے آزاد کر دیا، اب وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی. یہ ہے طلاق. سنت طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، تاکہ آپ کے پاس لائف ٹائم رجوع کرنے کا اختیار رہے. اچھا، ہمارے ہاں اجلت یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ناپسند ہی نہیں کیا. پہلی طلاق پر حرام نہیں ہوتا؟ نہیں، تعلق ٹوٹتا نہیں؟ رجی طلاق ہے نا، اس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں آپ عدت کے بعد پہلی طلاق کے بعد چھوڑ دیں. 3 منسز پیریڈ جو ہے رجوع کی عدت ہے، 3 ماہ کے لیے رجوع کی عدت ہے. 3 ماہ گزر جاتے ہیں، بائنہ ہو جاتی ہے، آپ نکاح ثانی کر کے دوبارہ لے کر آ جائیں. آپ کو وہ کوئی اور کسی پروسیس میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے سنت طلاق. قرآن مجید نے اس کو ناپسند کیا. قرآن مجید نے کہا سورہ نساء میں اگر طہر میں طلاق دی جائے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اگر وہ میں نے طہر کا بتایا پہلے، اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے. قرآن نے کہا پہلے ایک منصف مرد عورت کی طرف سے آئے، ایک منصف مرد لڑکی والوں کی طرف سے آئے، بیٹھ کے معاملہ سارٹ آؤٹ کرو. پھر قرآن نے کہا اگر سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو عورت کو اس کو زجر و توبیخ کرو، اس سے اپنے بستر کو جدا کر لو. حتیٰ کہ کہا کہ اگر کہیں تھوڑا بہت اس کو ضرب لگانی کی پڑتی ہے وہ لگاؤ، آخری حد تک جاؤ رشتہ بچانے کے لیے. لوگ اس کو کتنا منفی پیش کرتے ہیں، عورت کو مارو. یہ آخری حد ہے. قرآن نے کہا آپس میں کتنے معاملات ہوتے ہیں، آخری حد تک جاؤ کہ گھر بچ جائے. پھر اس کے بعد اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نہیں بچا سکتے تو پھر معروف اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ. سنت طریقہ یہی ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے اور ایک دے کے چھوڑ دیا جائے، تاکہ اگر غصہ ہے، بندہ بالکل اپسیٹ ہے، تھوڑا کام ڈاؤن ہو، سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، پھر وہ ڈیسائیڈ کر سکے. تو اب غصے کی 2 قسمیں جو آپ نے سوال پوچھا. ایک وہ ایکسٹریم غصہ ہے جس میں بندہ ہذیان بکتا ہے اور اپنی عقل و شعور میں ہی نہیں رہتا. تو طلاق کا تعلق شعور سے بھی ہے، ارادے سے بھی ہے. تو آپ کا شعور ہی قائم نہیں رہا تو طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس صورت میں طلاق نہیں ہو. صحیح.